الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین عظیم محتشم، العلم اسلامک اکیڈمی میں خوش آمدید۔ ناظرین محترم، ہم نے ایک کورس کا آغاز کرنے کا ارادہ کیا تھا اور آپ سب احباب سے ہم نے یہ عرض بھی کی تھی کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اپریل میں اس کورس کا آغاز کریں گے، اور اس کورس کا نام ہے علم الصرف۔ ناظرین محترم، کسی بھی علم کو سمجھنے کے لیے اس کے متعلق جانا جاتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے اور لغت میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو ناظرین محترم، علم صرف علوم عربیہ کو سمجھنے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ام العلوم کہا جاتا ہے۔ اسے صحیح محنت اور لگن سے پڑھ لینے کے بعد سیکھوں اور ان کے مفاہیم کو سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ ناظرین محترم، آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سبق کا آغاز باقاعدگی سے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک شریعت مطہرہ اور سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، آج ہم علم صرف کے حوالے سے سبق نمبر 1 کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، سبق نمبر 1 میں ہم ابتدائی باتیں سیکھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے متعلق ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کی تعریف کے متعلق ہم جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ علم صرف کی تعریف کیا ہے۔ ناظرین محترم، ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو، یہ علم صرف کی تعریف ہے کہ ایسے اصول اور ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو، ایسے علم کو علم صرف کہتے ہیں۔ اب دوسری بات ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے۔ موضوع کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ موضوع کیا ہے۔ حضرت محترم، علم صرف کا موضوع صیغہ کے اعتبار سے کلمہ ہے۔ علم صرف کا موضوع صیغہ کے اعتبار سے کلمہ ہے۔ اب صیغہ کس کو کہتے ہیں؟ صیغہ کلمہ کی اس شکل کو کہتے ہیں جو حروف، حرکات، سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہوتی ہے، جس طرح مثلا ضرب، یہ صیغہ ہے۔ حضرت محترم، اس علم صرف کی غرض، غایت
اس کی غرض و غایت کیا ہے اس کی؟ ناظرین محترم، علم صرف کی غرض و غایت یہ ہے کہ سیگوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچائے۔ سیگوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچائے، یہ اس علم صرف کی غرض و غایت ہے۔ اب دوسری بات ہے کہ اس علم صرف کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کا نام، اس علم کا نام یہ علم صرف کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ تسمیہ ہے کہ علم صرف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا لغوی معنی پھیرنا ہے، اور اس علم میں چونکہ ایک کلمہ کو پھیر کر اس کی مختلف صورتیں بنانے کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس علم کو علم صرف کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس علم کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ علم صرف کو صرف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا لغوی معنی پھیرنا ہے، اور اس علم چونکہ میں چونکہ ایک کلمہ کو پھیر کر اس کی مختلف صورتیں بنانے کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے اس علم کو علم صرف کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ تبارک و تعالی کل آگے ہم سبق پڑھیں گے کلمہ اور اس کی مختلف تقسیمات۔ ناظرین محترم، جب تک مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔